نبیوں اور پیغمبروں کا دور ہوتا تو چیزوں کو گناہ و ثواب کے پیمانے پہ پرکھا جاتا۔ پھر دور فلسفیوں اور دانشوروں کا ہوا تو چیزوں کو صحیح اور غلط کے پیمانے پہ پرکھا جانے لگا۔ اب ہم جس دور میں ہیں یہ دور ہے بزنس مینوں کا۔ یہاں ہر چیز کو نفع اور نقصان کے پیمانے پہ پرکھا جاتا ہے۔ نیکی، بدی، صحیح، غلط، گناہ، ثواب، اب کچھ نہیں، صرف نفع ہونا چاہیے اب تو۔ اور مزید پستی یہ کہ اس دور کی سیلیبریٹی کلاس بھی یہی کمیونٹی ہے یا پھر انٹرٹینرز ہیں۔ اس دور میں یہ جو ایک نیا ڈپریشن وجود میں آیا ہے نا، فائنینشل ڈپریشن، اس کا موجد بھی یہی طبقہ ہے۔ 20-22 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے کسی ایک پہ کرم کر دیا، اسے دولت سے نواز دیا، بس پھر اس نے اسے اللہ کی عطا سمجھنے کی بجائے اپنا کمال جانا اور دوسرے لاکھوں نوجوانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی اس نے ٹھان لی۔ نتیجہ یہ ڈپریشن۔ لوگوں کو بھی رزق کے معاملے پہ اللہ پہ اعتبار نہیں رہا۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں واضح فرمایا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی ذی حیات ایسی نہیں جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ تو ڈپریشن کس بات کا ہے پھر کہ مل کیوں نہیں رہا؟ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، ہم جانتے ہیں کہ کب تک اس رزق کو روک کے رکھنا ہے، تمہارے حوالے نہیں کرنا۔ تم تو جلد باز ہو، کم علم ہو، چاہتے ہو کہ اسے میں نے 20 سال کی عمر میں دیا ہے، تمہیں بھی 20 سال کی عمر میں دے دوں۔ اس دنیا کی بنیاد میں نے اختلاف عمل پہ رکھی ہے، رزق پہ زندگی ہے، وقت پہ زندگی نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ رزق ختم، زندگی ختم۔ اس کی ہو سکتا ہے عمر ہی میں نے 40 سال رکھی ہو، اس لیے اسے 20 سال میں دے دیا۔ تمہیں عمر میں نے 80 سال دینی ہے تو تمہیں 20 سال میں کیوں دوں؟ میں نے ایک اپنی زندگی میں یہ واقعہ دیکھا ہوا ہے۔ ہمارا اپنا ایک کلاس فیلو تھا، کروڑ پتی ہو گیا وہ آنن فانن۔ اچھا، یہاں پہ ہم فائنینشل ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں، اس لیے پیسوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، اور بہت سی چیزیں ہیں جو رزق میں شامل ہے۔ کبھی اس کے اوپر اللہ نے توفیق دی تو ہم بات کریں گے کہ رزق دراصل کیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم فائنانس کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایک دوست تھا ہمارا، آنن فانن کروڑ پتی ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ والا پھر بہت سے اسے دیکھ کے احساس کمتری میں بھی مبتلا ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اکیڈمک میں بھی وہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ لیکن اے اللہ دی وانڈے، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ دولت دیتا ہے۔ دولت کا تعلق آپ کی قابلیت کے ساتھ، آپ کی تعلیم کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر گھما کے دیکھ لیں، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، وہ دیا وہی جانتا ہے۔ تو اللہ نے اسے بڑی دولت دی، لیکن پچھلے سال ڈینگی ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی شادی کا کارڈ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، شادی سے 10-12 دن پہلے اوپر سے بلاوا ہو گیا، اللہ کی طرف سے وہ چلا گیا۔ وَمُسْتُودَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، میرے بندے میں جانتا ہوں کہ کب تمہارا رزق تمہارے حوالے کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا، میں سب جانتا ہوں، اور یہ سب میں نے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ اور جب وقت آ جائے گا تو رزق وہاں سے میں تمہیں دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، موت کی طرح پہنچے گا وہ رزق تم تک۔ تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ مجھ پہ یقین کرنا ہے، بس۔ پھر نہ کوئی غم رہنے دوں گا، نہ کوئی حزن، نہ خوف، نہ ملال۔ اور اگر سرنڈر کر دو میرے آگے تو پھر ایک اور شے بھی تمہیں دوں گا جسے یہ دنیا کہتی ہے کمال۔ دوسرا نقصان اس سوسائٹی میں انٹرٹینرز والی اس کلاس نے کیا ہے۔ خیر انہوں نے کیا کیا ہے؟ والدین کی اپنی نااہلی تھی جو اولاد کی ترجیحات سیٹ کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں۔ پیرنٹنگ کا پورا انسٹیٹیوشن یقین کریں تباہ ہو گیا۔ اب جب یہ والی جنریشن جن کی سیلیبریٹی کلاس یہ بزنس مین طبقہ ہے یا پھر یہ انٹرٹینرز جن کی سیلیبریٹی کلاس ہے نا، سوچیں جب یہ والدین بنیں گے، پیرنٹنگ کا انسٹیٹیوشن ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا تو کیا بھوال مچے گا۔ تاریخ میں شاید اتنا کمزور فیملی سسٹم کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ اب آج کے معاشرے میں ناکام شادیوں کی ریشو دیکھ لیں، طلاق کی ریشو دیکھ لیں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لیکن ابھی بھی کچھ حالات ٹھیک ہے، ذرا اس جنریشن کو یہ انسٹیٹیوشن سنبھال لینے دیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اصلی ڈیمیج کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے دادی دادا کے پاس تھا نا جب یہ انسٹیٹیوشن، یہ پیرنٹنگ کا انسٹیٹیوشن، تعلیم یافتہ بہت تھوڑے تھے، وہ تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ سپر ہیومنز تھے وہ اس معاملے میں، چھتنارا درخت تھے وہ، اللہ کی قسم ہے۔ ہم صرف کتابی طور پہ تعلیم یافتہ ہیں، ورنہ اخلاقیات میں ہم ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہیں۔ ہماری عمریں ان سے کم ہیں، ان کی عمریں ہم سے زیادہ تھی، ان کی صحت ہم سے اچھی تھی، وہ حیادار ہم سے زیادہ تھے، ان کی سوچ اس جنریشن سے کئی اچھی تھی، وہ رشتوں کو نبھانا ہم سے اچھا جانتے تھے۔ ایک مضبوط فیملی سسٹم کی داغ بیل ڈالی تھی اس جنریشن نے جو ہمارے دادے اور دادی کی جنریشن ہے۔ میں ریسنٹلی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو